الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات مبینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کے اندر نیکی کرنے والوں کی کچھ صفات بیان فرما رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی کچھ صفتیں اللہ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ اور وہ کچھ بھی مجھ سے مطالبہ نہیں کرتے، بس ان باتوں کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے بہت گناہ کر لیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ یہ ایمان والوں کی صفت۔ وما کان قولہم، ان کی اور کوئی بات نہیں ہوتی الا سوائے اس کے ان قالوا، کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ واسرافنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملات زندگی کے اندر حد سے تجاوز کیا ہے، ہمارے اس حد سے تجاوز کرنے کو بھی معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں نیکی کی راہ پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ جب کبھی تیرے دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے کا موقع آئے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی باری آئے، تو ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کے کہنے کے مطابق ان کے گناہ بھی معاف کیے، انہیں دنیا کے اندر اجر عطا فرمایا، ثواب عطا فرمایا، انہیں راحت اور سکون نصیب فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، دنیا کے اندر تو جو ان کو سکون ملا سو ملا، راحت اور آرام جو ملا سو ملا، وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب تو اس سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ آخرت کے اندر ان کے لیے اور زیادہ انعامات ہوں گے، خیر ہوگی، برکت ہوگی، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ واللہ یحب المحسنین، وجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نیکی کرنے والے ہوں، احسان کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے ہوں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے والے ہوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح و سحری کے وقت اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ اس وقت میرے سامنے کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی خطاؤں پر رو رہے ہوتے ہیں، کمیوں کوتاہیوں پر رو رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کی نہیں، کہ جن کا دن بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے، رات بھی خواب غفلت میں گزرتی ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں کیے جاتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ کسی شے کی فکر، نہ اپنے گناہوں کے اوپر کوئی پچھتاوا، نہ ندامت۔ اللہ یہ صفتیں ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نیکی کے کسی بھی کام کو ہلکا مت سمجھو، کسی بھی کام کو، حتیٰ کہ اور تم کچھ بھی نیکی نہیں کر سکتے، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، صرف اتنا کر لو کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اللہ اسے بھی تمہاری نیکی میں لکھ دے گا، اسے بھی ہلکا مت سمجھو۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نیکی کرنے کو، صرف اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات کرو، سلام کہو اسے، تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، تمہارے بھائی سے ملنا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اللہ اسے بھی تمہارے لیے نیکی لکھ دے گا۔ یاد رکھو اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی کام کو۔ شیئا عام لفظ ہے کہ کسی بھی قسم کی نیکی، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اسے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو سلام کہہ دو، اللہ اسے بھی تمہارے لیے نیکی بنا دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اس سے ہوگا کیا، اس نیکی سے کیا ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم نیکی کرو گے جتنی تمہاری نیکی ہوگی وہ نیکی اتنی کارگر ثابت ہوگی کہ اتنے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، گناہوں کو لے جانے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں کے متعلق بہت ساری احادیث کے اندر مختلف الفاظ کی شکل میں آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مجھے بتائیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نیکی کرنی پڑے گی یا گناہ کرنا پڑے گا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نیکی کرنی پڑے گی نا۔ فرمایا اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ تم کچھ ایسا کرو جس سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو، صرف کھجور ہو، ایک کھجور کا دانہ ہے تمہارے پاس، اسے بھی تم سارا خرچ نہیں کرنا چاہتے، تم چاہتے ہو کہ تم کچھ خود کھا لو، کچھ خرچ کر دو۔ فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور پوری بھی نہیں، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی تم کسی کو اللہ کے لیے دے دو، اللہ اس نیکی کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اس نیکی کے ذریعے بھی اندازہ لگائی، ورنہ مجھے بتائیے اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری کہ وہ ہمارے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے راستے کھولے۔
صرف اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص اکڑ جائے، اللہ کا باغی بن جائے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، پھر اللہ فرماتا ہے سرکشوں سے، تکبر کرنے والوں سے، بغاوت کرنے والوں سے میں اعلان برات کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے میں کوئی محبت نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گناہ پر گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانے والے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کو پسند کرتا ہے جس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے فوراً بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، وہ فوراً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ رب انی ظلمت نفسی، اللہ اکبر، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ میں نے ظلم کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ وہ اگر کوئی کمی کوتاہی ان سے ہو جاتی تو وہ اپنے اوپر اس کو اتنا بھاری محسوس کرتے کہ گویا کہ وہ ایک بہت بڑی دیوار، بھاری بھرکم دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عنقریب یہ دیوار ان پر گرنے والی ہے، جس کے نیچے دب کر ان کی جان چلی جائے گی۔ اتنا خطرناک محسوس کرتے تھے وہ اپنے لیے گناہ کو۔ کوئی بھی چھوٹی سی کمی کوتاہی ہو جاتی، انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے معصوم نہیں ہے، کمی کوتاہی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے انسان سے۔ صحابہ کرام اس کو اپنے لیے اتنا بوجھ سمجھتے جیسے کسی پہاڑ یا بڑی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوں اور وہ عنقریب ان پر لڑک جائے گا، گر جائے گا اور ان کی جان چلی جائے گی۔ مانا وہ جب تک اپنے اس کمی کوتاہی، غلطی کی، گناہ کی اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے تھے، سکون نہیں پاتے تھے، سکون محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر ڈٹ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے مجاہر کے۔ مجاہر کون ہے؟ فرمایا جو گناہ کرے اور اس گناہ پر ڈٹ جائے، اس گناہ کا لوگوں کو بتاتا پھرے، میں نے یہ کام کر لیا، فلاں یہ کر لیا، فلاں کر لیا، کسی نے میرا کیا بگاڑ لیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو تھوڑا سا پیسے والا ہو جائے یا تھوڑی سی اس کے پاس طاقت آ جائے یا کسی بھی قسم کا سرکاری عہدہ آ جائے، سب سے پہلے اس کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتی ہے گردن۔ وہ کسی کی بہن بیٹی کو بھی نہیں دیکھے گا، جو منہ میں آئے گا بکواس کرے گا، گالی دے گا، ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، اور جو اس کے یعنی سوائے غلاظت کے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، کسی کے لیے خیر کا جملہ نہیں نکلے گا، کسی سے بات کرے گا تو بات بات پر گالی نکالے گا۔ اور اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ یار کیا کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، وہ اس کو بھی گالیاں نہیں، یعنی سمجھانے والوں کو بھی وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے گا، گالیاں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ گالم گلوچ یہ منافق کی علامت، منافق کی علامت کہ وہ جب کبھی جھگڑا شروع کرے ابتدائی گالی سے کرے گا، نیکیاں برباد۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ وہ تلاش کرتے تھے نیکی کرنے کے موقع، کہ ہمیں نیکی کرنے کا کوئی موقع مل جائے، کوئی ہمیں ایسا عمل بتا دیا جائے جس کے کرنے سے ہمارے میزان حسنات کے اندر اضافہ ہو جائے، کمیوں کوتاہیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ انسانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، جانور پر ہم ظلم کر رہے ہیں، چرند پرند چھوٹی چھوٹی اللہ کی مخلوقات پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اسی 1-1.5 مہینے کے اندر یقین جانیں دل پھٹنے کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، یوٹیوب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ لوگ اللہ کی مخلوق جانور پر ایسا ظلم کر رہے، گویا کہ ان کے دل کے اندر، ان کے سینے کے اندر دل ہی نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، کسی علاقے میں کبوتروں کی بازی لگی، کبوتر اڑانے کی بازی لگتی ہے نا، کبوتر باز، کبوتر بازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فرمایا دیکھو شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ شیطان
شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کبوتر بازی کی بازی لگی, اس آدمی کے کبوتر ہار گئے, بازی ہار گئے. اس ظالم کے بچے نے ان کبوتروں کے اوپر پٹرول چھڑکا, زندہ کبوتروں کے اوپر پٹرول چھڑکا اور ان کو آگ لگا دی. وہ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں, ان کی ویڈیو بنا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری ناک کٹوا دی, میں بازی ہار گیا. بھلا اللہ کی اس مخلوق کو کیا معلوم کہ جیت اور ہار کسے کہتے ہیں. اور دوسرا ظالم وہ جلتے ہوئے کبوتر کو کلہاڑے کے ساتھ کاٹ رہا ہے. اگر اس کی جلن کم ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر اور پٹرول ڈال رہا ہے تاکہ یہ جلے مرے. کچھ مرے پڑے ہیں, کچھ کو وہ زندہ پکڑ پکڑ کے پٹرول ڈالتا جا رہا ہے, آگ لگاتا جا رہا ہے. یہ بھی تو انسان ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے. بتائیے بھلا انسان کہلانے کے قابل ہے؟ اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, پنجاب کے ایک علاقے غالباً بہاولپور یا کسی ایسے علاقے میں ہے, پنجاب کا علاقہ, کسی شخص نے بے رحمی کے ساتھ ایک بہت بڑی بھینس جس نے تازہ 2-4 دن پہلے بچہ دیا ہوا تھا, اس آدمی نے اس بندے سے نفرت کرتے ہوئے, جس کی بھینس تھی اس سے نفرت اور جلن نکالتے ہوئے وہ بھینس کا وہ دودھ والا حصہ سارا کاٹ دیا. زندہ بھینس کا آہنا جسے کہتے ہیں, وہ ہانا اس کا کاٹ دیا سارا دودھ والا, اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. کوئی جانوروں کی زبانیں کاٹ رہا ہے, کوئی جانوروں کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. بھلا مجھے بتائیے ایسے لوگ اللہ کی زمین پر رہنے کے قابل ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, راستے میں ایک چڑیا یا اس طرح کا کوئی پرندہ, اس نے بچے دیے ہوئے تھے جھاڑی کے اندر ایک اپنا گھونسلہ بنا کر. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے ایسے مذاق میں اس چڑیا یا اس پرندے کے بچے کو اٹھا لیا. اللہ اکبر کبیرہ, بچوں کو اٹھا لیا. وہ ماں جب اپنے گھونسلے میں گئی, اسے اس کے بچے نہ ملے, وہ محسوس کر گئی کہ جو لوگ گزر گئے ہیں انہی میں سے کسی نے اٹھایا ہوگا. وہ اوپر سے آئی, کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے, چہچہا رہی ہے, چلا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا, اس ماں کو کس نے تکلیف دی اس کے بچوں کی وجہ سے؟ لوگوں نے عرض کی وہ فلاں صحابی نے اس طرح مذاق میں اس کے بچوں کو اٹھا لیا. فرمایا جاؤ جہاں اس کے بچے تھے وہاں ان کو رکھ کے آؤ, تم ایک ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے پریشان کر رہے ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا, حالانکہ کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ خاموش بھی ہو جاتا, برداشت بھی کر جاتا, لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کا, اس پرندے کا تڑپنا برداشت نہیں کیا. اور یہ کیسا ظالم ہے جو ایک زندہ بڑے جانور کی ٹانگ کاٹ رہا ہے, یا اس کی زبان کاٹ رہا ہے, یا اس کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے. ایک گائے دیکھی, یقین جانے دل خون کے آنسو ہوتا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر اتنی سی جگہ بھی نہیں تھی جہاں چھری کے ساتھ کٹ نہ لگائے ہوئے ہو. بڑی گائے سفید کلر کی, لیکن سر سے لے کے اس کی ٹانگوں, اس کی دم تک اتنے فاصلے پہ کٹ لگائے ہوئے تھے, خون بہہ رہا تھا. اور وہ بندہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوگا, وہ کتنا بڑا اس نے تیر مار لیا. اور ادھر دیکھیے بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے, زانیہ ہے, ساری زندگی گناہ کرنے والی, گناہوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی. وہ گزری کسی راستے میں, اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی, کنواں تلاش کیا, دیکھا کنویں کا پانی بہت گہرا ہے, اپنی اوڑھنی دوپٹہ اتارا, اپنے موزے کے ساتھ باندھا, کنویں کے اندر پانی نکالا, پانی پیا, سانس بحال ہوئی, چل پڑی. جیسے تھوڑا سا آگے چلی, دیکھا ایک کتیا کا بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہلکان ہے, اپنی زبان کو مٹی کے اوپر رگڑ رہا ہے تاکہ وہ اس میں سے کچھ پانی میں محسوس کر سکے. بھلا خشک مٹی میں کہاں پانی؟ وہ زندگی بچانے کے لیے اپنی زبان کو زمین پہ مار رہا ہے. اس عورت نے اس کتیا کے بچے کو دیکھا, رک گئی اور سوچنے لگی, کچھ دیر پہلے میری بھی پیاس کی وجہ سے یہی حالت تھی, میں بھی ایسے ہی پیاسی تھی. پھر واپس گئی, پھر اپنی اوڑھنی اتاری, موزے کے ساتھ باندھی اور پانی نکالا, کتیا کے بچے کو پانی پلایا. وہ سانس کتیا کے بچے کی بحال ہوئی, وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھا اور وہ چل پڑی. کیا اس کو سوجی مجھے بتائیے, کیا اس نے محسوس کیا؟ میں بھی اللہ کی مخلوق, یہ بھی اللہ کی مخلوق, میں بھی پیاس سے مرنے والی تھی, یہ بچہ کتیا کا یہ بھی پیاس سے مرنے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی.
فاحشہ ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں زندگی گزارنے والی، لوگوں کی زندگیوں کو گناہوں کے اندر ڈالنے والی، کس نیکی کی بنا پر بخشی گئی؟ اللہ اکبر کبیر۔ اور ہم مسلمان، پوچھو نام مسلمانوں والا، خاندان مسلمانوں والا، بعض تو اپنے آپ کو آل رسول کی طرف نسبت کر دے گی، ہم سید بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن حالت دیکھیے، انسانوں پر ظلم، اللہ کی مخلوقات پر ظلم، ہر طرح سے ظلم ہی ظلم، اپنے گناہوں کا کھاتا بڑھاتے جا رہے ہیں، نیکیاں ویسے ہی نہیں کرتے، وہ کھاتا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورہ زلزال کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنے گناہوں کو دیکھ لے گا۔ اور سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس شخص کا قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت آرام دہ جگہ پر جا کر داخل ہوگا، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ اوندھے منہ ہاویہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے حضور آپ کو کیا پتا وہ ہاویہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، کون داخل ہو رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو یہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے، جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے تو یہ جہنم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو چاہیے وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس بات سے ڈر جاؤ؟ تم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، آنے والا کل کیا ہے؟ قیامت۔ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے آج کیا بھیجا ہے، کیا اس نے نیکی کی ہے، کیا اپنے ہاتھ سے اس نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور و فکر کیا؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی ہم حاضر نہیں ہوتے، کھڑے یہاں ہوتے ہیں، ہاتھ بھی باندھا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ امام کے پیچھے بھی کھڑے ہوں یا اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں تو ہم نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ ذکر و اذکار کر رہے ہوں ہم اس میں حاضر نہیں ہوتے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے، ہم کہیں اور ہوتے۔ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہم یوں گزارے جا رہے ہیں جیسے یہ ایک بے مقصد زندگی تھی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ، کسی کی غیبت کرنے کی شکل میں، کسی کو گالی دینے کی شکل میں، کسی پر ظلم کرنے کی شکل میں، ہر طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہم جہنم کے کم از کم فرنٹ سیٹ کے مستحق بنے۔ ورنہ مجھے بتائیے اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نیکیوں کی طرف نہیں جا رہے؟ اگر جہنم کی فرنٹ سیٹ کی ہم لوگ تیاری نہیں کر رہے تو پھر کس چیز کی تیاری کر رہے؟ کتنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی بغاوتوں کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور اگر بھولے بھسرے نماز پڑھ بھی لیں تو اس کو بھی ہم اپنے لیے ڈھال بنا لیتے، کوئی نیکی کر لیں ہم ان کو اپنے لیے ڈھال بنا دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ اندازہ لگائیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بتائیے اللہ کا قرآن سچا ہے کہ غلط؟ اللہ کا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بولیے سچا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ہمارے گناہ کیوں نہیں مٹ رہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، اللہ گارنٹی سے کہہ رہا ہے، انا لفظ تاکید ہے،
اللہ ویسے بھی بات کرے تو من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود اللہ اپنی بات کو تاکید کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، پھر ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں مٹا رہی؟ یہ میرا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی سوال ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اول تو نیکی کرتے نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ جمعہ والے دن ہماری مسجد میں اتنا رش ہوتا ہے، ہر مسجد میں رش ہوتا ہے، عام نمازوں میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اول تو ہم نیکی کرتے نہیں، کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے، دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ اپنی فکر اگر ہمیں ہوتی تو ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ بات بات پہ ہم گالی نکال دیں گے، کسی کی بدخوئی کر دیں گے، غیبت کر دیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں گے، اگر تھوڑی سی طاقت ہے تو کمزور کو دبا دیں گے۔ ہماری زندگی تو یوں گزر رہی ہے۔ ایمان والوں کی طرح اگر ہماری زندگی گزرتی تو بتائیے ہمارے چہروں پر، ہماری زندگی کے اندر کوئی رونق ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اللہ مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، اس کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی۔ وہ مشہور ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مانا نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہے کہ کہیں نیکی برباد نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس طرح گناہ بھی نیکیوں پر بھاری آ جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرے، توبہ نہ کرے، تو وہ اما من خفت موازین، وہ جو نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، کس بنا پر ہو رہا ہے؟ مانا گناہ کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے کیا فرمایا؟ فاما من ثقلت موازین، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو مانا گناہ کا پلڑا ہلکا ہو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو تو کامیابی کی علامت ہے۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو کس کا بھاری ہوگا؟ پھر گناہ کا پلڑا بھاری ہے۔ جب گناہ کا پلڑا بھاری ہے تو انسان کی ناکامی کی علامت ہے۔ تو جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح اگر انسان گناہ پر گناہ کیا جائے تو وہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جو شخص ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ منافقوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور منافقوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے پروٹوکول والے، سب سے زیادہ VIP غلیظ ترین حصے کے اندر ہوں گے۔ تو بتائیے یہ گناہ کا پلڑا بھاری ہوا یا نیکی کا بھاری ہوا ہے؟ گناہ کا بھاری ہوا۔ تو اس لیے نیکی کرنے والا خیر میں رہتا ہے، نیکی کرنے والا خیر میں رہتا ہے۔ کب؟ جب وہ نیکیوں پر نیکیاں کرے اور ان کی حفاظت کرے، تب اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت جتنی توفیق ہوتی ہے کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں چینجنگ نظر نہیں آتی، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیکیاں کی ہی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیکی نہیں کی۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی پریشان ہوتے تو نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غمگین ہوتے تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو ہر حال میں۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ مشکلات پر صبر کرنا یہ انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ہوتی ہے۔ اور پریشانی غم کی حالت میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا، یعنی نوافل کا اہتمام کرنا، یہ انسان کے غموں کو، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد نازل ہوتی ہے۔ ہم نوافل تو دور کی بات، اللہ کا شکر ہے ہم فرض بھی نہیں پڑھتے۔ یہ طنزاً جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم فرض نہیں پڑھتے۔ یہ طنز ہے، طنز میرے اوپر بھی آپ پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے دیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو ہمیں ہماری سانس کی ڈوری کو بحال رکھے ہوئے ہے، جب ہم اس کے سامنے نہیں جھک رہے تو ہم سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہو سکتا ہے؟ جو ہماری لمحے لمحے پر حفاظت کر رہا ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے وہ مار دیتا ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں ہم جب سو جاتے ہیں تو مر چکے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم
اے اللہ بِاسْمِکَ تیرے نام کے ساتھ، اموتو میں مر رہا ہوں، وَأَحْيَا تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ یہ سوتے وقت کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے، اپنے دائیں کروٹ لے لیتے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اے اللہ بِاسْمِکَ تیرے نام کے ساتھ، اموتو میں مر رہا ہوں، وَأَحْيَا اور پھر میں زندہ ہوں گا۔ اور جب آپ صبح بیدار ہوتے، آنکھ کھلتی، بیدار ہوتے، تب دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد۔ انسان سویا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس ذات کی تعریف جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہمیں مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ایک اور دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سو رہا ہوں، تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں، اگر تو صبح کو میری سانسیں بحال کر دے تو تیرا شکر ہوگا، اور ان امسکتہا اگر تو میری سانسوں کو روک لے، بالکل ہی ختم کر دے، فاغفر لہا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، میں سو رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، مر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، اگر تو مجھے میری سانسیں بحال کر دے تو اس پر تیرا شکر، اور اگر تو میری سانسوں کو روک لے تو اس پر رحم کرنا۔ ان امسکتہا فاغفر لہا، اگر تو میری سانسوں کو روک لے تو پھر مجھے معاف کر دینا، اور اگر زندگی بحال کر دے تو تیرا شکر۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ جو ہماری سانسوں کی ڈوری کو بحال رکھے ہوئے ہے، ہماری قوت سماعت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، قوت بینائی کو بحال رکھے ہوئے ہے، قوت گویائی کو بحال رکھے ہوئے ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ گویا کہ ساری زندگی ہم سجدے میں گرے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایمان والوں کو کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، میری رحمت میں۔ انسان کہے گا اللہ کی رحمت سے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت سے جنت میں داخل ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اگر تیری رحمت سے جنت میں داخل ہونا ہے تو پھر جو میں ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا ہوں اس کا کیا بنے گا؟ یعنی مجھے جنت میں داخل تیری رحمت سے نہیں ہونا، میری عبادت کے بل بوتے پر ہونا ہے، میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما، تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے۔ تیری کتنی عبادت ہے؟ فرمایا وہ 500 سال عبادت کر کے آیا ہوگا۔ کتنا؟ 500 سال۔ وہ کہے گا میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے، تیری رحمت کے ذریعے جنت نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا یہ اپنی عبادت کے بدلے میں جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کی ایک آنکھ نکالو، اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا تیری 500 سال کی عبادت میری اس نعمتوں میں سے اس ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں کر سکتی پورا، یہ 500 سال کی عبادت تو اس آنکھ کے بدلے میں چلی گئی، اب پتا کس کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکیاں تھیں وہ تو ایک آنکھ کا بدلہ بھی پورا نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کس باغ کی مولی ہیں بتائیے؟ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا آپ کو بھی، یعنی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی میں بھی اگر جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گا، اور یقیناً آپ جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنت کھلے گی، جنت کا دربان، جنت کا دروازہ کھولے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کھولے گا، اور یہ اللہ اختیار دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر وہ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کی چادر میں لے گا، میں بھی اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ میری اور آپ کی کیا اوقات، میں اور آپ کس بات پر اترا رہے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے ہماری؟ چند سانسوں کا ایک پنجرا، چند سانسوں پر محیط ایک زندگی، پانی کے ایک بلبلے کی طرح زندگی۔ کتنا طاقتور ہوتا ہے جھاگ کا بلبلا، بتائیے جھاگ کے اوپر بننے والا غبارہ، پانی کے اندر بننے والا غبارہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی اس سے بھی گھٹیا ترین ہے، کم ترین ہے، اس کا مقابلہ اس پانی کے ایک بلبلے غبارے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اکڑ دیکھیے انسان کی ختم نہیں ہوتی،
میں یہ تو میں وہ، تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ اسے پخانا اس کا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اسے قبض ہو جائے، مرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیشاب کی نالی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، مرنے والا ہو جاتا ہے۔ کچھ لقمہ منہ میں کھائے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ لقمہ، وہ پانی کا گھونٹ یہاں اٹک جائے، مرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں میں یہ میں فلاں میں فلاں۔ کیا اوقات؟ کیوں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی نعمتوں کے اوپر شکر بجا نہیں لاتے؟ کیوں ہم اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے؟ کیوں ہم اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کے اندر لتھڑے جا رہے ہیں، اس کو غلیظ ترین کیے جا رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے گا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، کہیے آمین۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، لوگوں یہ دیکھو میرا اعمال نامہ میرے رب نے مجھے دائیں ہاتھ میں دیا، اللہ اکبر کر، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ اپنے نامہ اعمال کو لے کے اتنا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ چھپتے پھر رہے ہوں گے لوگوں سے کہ کوئی ہمارے گناہوں کا نامہ اعمال نہ دیکھ سکے۔ کچھ ایسے بھی ظالم ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ ان کو ان کے پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو خود بھی نہ دیکھ سکیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا اور وہیں ان کا ہاتھ جام ہو جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ نہیں سکیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور وہ جس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، کتنی ہی رحمتوں اور برکتوں کے اندر وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، سورہ قیامہ، سورہ واقعہ۔ اور کتنے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ما اصحاب المشأمہ، کتنے برے لوگ ہوں گے یہ، اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب کو یہ درخواست ہے، مجھ سمیت، اللہ کے لیے جتنی زندگی کی سانسیں باقی ہیں اسے اللہ کی رضا میں گزار لیجیے، جس قدر ممکن ہوتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیجئے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، نیکی کی دعوت کی شکل میں، برائی سے منع کرنے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔